ورلڈ وار 2 جولائی 1940 یورپ کا نقشہ کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا۔ جرمنی کے ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر تقریباً اپنے آس پاس کے سبھی کنٹریز پر قبضہ جما چکے تھے۔ آسٹریا، پولینڈ، ناروے، بیلجیم، ڈنمارک، فرانس ہٹلر کے قبضے میں آ چکے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو یورپ میں 3 ہی بڑے کنٹریز بچے تھے، جرمنی، سوویت یونین، جبکہ تیسرا بریٹن۔ جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان ایک امن معاہدہ چل رہا تھا، اس لیے جرمنی کو سوویت یونین کا ذرا بھی ڈر نہ تھا۔ اگر یورپ میں کوئی جرمنی کے خلاف کھڑا تھا تو وہ تھا صرف برطانیہ۔ امریکہ تو ذرا بھی ورلڈ وار 2 میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تو یہاں ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیسے ہرایا گیا ہٹلر کو؟ آئیے جانتے ہیں ورلڈ وار 2 کی مکمل کہانی اور ہٹلر کی ہار۔ ہٹلر کا خیال تھا کہ کوئی بھی اسے ہرا نہیں سکتا، لہٰذا ہٹلر کے ذہن میں تھا کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر ونسٹن چرچل اب ہٹلر سے امن معاہدہ کر لیں گے۔ لیکن دوستوں، نتیجہ ہوتا ہے اس کے الٹ۔ ونسٹن چرچل اپنی پوری قوم سے ایک سپیچ کرتے ہیں جس میں وہ واضح کر دیتے ہیں کہ ہمارا اور ہٹلر کا کبھی بھی امن معاہدہ نہیں ہو سکتا، ہم پوری قوم ہٹلر کے خلاف ایک جان ہو کر جنگ کریں گے۔ اب چرچل کے اس اعلان کے بعد ہٹلر خواب دیکھ رہا تھا برطانیہ پر بھی قبضہ جمانے کا۔ اب جرمنی اور یوکے کا کوئی زمینی کنیکشن تو تھا نہیں، اس لیے ہٹلر نے ایئر سٹرائک کرنے کا فیصلہ کیا۔ جرمن ایئر فورس یوکے کی ایئر فورس کے مقابلے میں 3 گنا بڑی تھی۔ 24 اگست 1940 کی رات کو جرمن ایئر فورس لندن پر خوب بمباری کرتی ہے، جس کی بدولت برطانیہ کا کافی نقصان ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، سینکڑوں کو بے گھر ہونا پڑتا ہے۔ ہٹلر طاقت کے گھمنڈ میں اندر ہی اندر بدلے کی خطرناک آگ میں جل رہا تھا، لہٰذا ہٹلر نے لندن کو ایک ہی جھٹکے میں صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ 15 سپتمبر 1940 کو ہٹلر جرمن ایئر فورس کو آرڈر جاری کرتا ہے کہ ایک ہی دفعہ 1000 فائٹر جیٹس بھیج کر کام ختم کیا جائے، جبکہ دوسری طرف برطانیہ بھی اپنی رائل ایئر فورس کو تیار کرتا ہے۔ اس دن ہواؤں میں فائٹر ایئر کرافٹس کی گونجوں کے سوا نہ کچھ سنتا ہے اور نہ ہی کچھ دکھائی دیتا ہے۔ لوگوں نے اس دن دیکھا کہ ہواؤں میں یکے بعد دیگرے جرمن کے طیارے برٹش ایئر فورس کے ہاتھوں پٹخ پٹخ کر گر رہے تھے۔ 175 جرمن ایئر کرافٹس تباہ ہوئے، جبکہ دوسری طرف برٹن کو صرف 29 ایئر کرافٹ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ باقی بچ جانے والے جرمن ایئر کرافٹس دم دبا کر بھاگ گئے۔ یہاں جرمن کو بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ورلڈ وار 2 میں پہلی دفعہ ہٹلر کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ ہٹلر جرمن کو سپر پاور بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ برٹن سے شکست کے بعد ہٹلر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا، اور وہ تھی سوویت یونین سے لڑائی۔ 22 جون 1941 کو ہٹلر طاقت کے نشے میں اپنے سے کئی گنا بڑی سوویت یونین پر دعویٰ بول دیتا ہے۔ اپنی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہٹلر بہت سارا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ دسمبر 1941 میں کہانی میں ایک اور ٹویسٹ آتا ہے۔ جاپان جو ورلڈ وار 2 میں جرمنی کا ساتھ دے رہا تھا، جاپان بغیر کسی وجہ سے امریکہ کے بحری اڈے پرل ہاربر پر دعویٰ بول دیتا ہے اور سب کچھ خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس حملے کے بعد امریکہ بھی ورلڈ وار 2 میں مکمل طور پر داخل ہو جاتا ہے۔ جون 1942 میں امریکہ جاپان پر خونی حملے کرتا ہے۔ ان حملوں میں جاپان کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دسمبر 1942 شدید ٹھنڈ کی وجہ سے جرمن ٹروپس کو لڑنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تقریباً 3000 ٹروپس کو سوویت یونین کی آرمی نے گھیر کر گرفتار کر لیا۔ پہلی دفعہ 6 جون 1944 کو برٹش، کینیڈین اور امریکن سولجرز فرانس کے ساحل پر 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ اترے۔ یہ جرمن کے خلاف سب سے بڑی زمینی جنگ ہونے جا رہی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہٹلر اپنی آرمی سوویت یونین سے واپس ہٹا لیتا ہے اور فوکس صرف الائیڈ فورسز کے اس زمینی حملے کو روکنے پر کرتا ہے۔ آخرکار الائیڈ فورسز فرانس کو جرمن کے قبضے سے چھڑوا لیتی ہے۔ امریکہ جو ہر حال میں ورلڈ وار 2 کا خاتمہ چاہتا تھا، اس نے الائیڈ فورسز اور سوویت یونین کے ساتھ مل کر جرمن کے بہت سے شہروں پر ہوائی حملے کیے اور وہاں قبضہ بھی جما لیا۔ ہٹلر اب دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اب تقریباً پوری دنیا ہی ہٹلر کی غنڈہ گردی کے خلاف اتحاد کر چکی تھی۔
अलائड फोर्सेस ने यकजा होकर जर्मनी पर ताबड़तोड़ हमले करके खूब बमबारी की। लाखों लोग मारे गए, अमलाक तबाह हो गईं और हिटलर की कमर टूट गई। यहाँ पर हिटलर मुकम्मल तौर पर हार जाता है। आखिरकार मई 1945 जर्मन के शहरों को सोवियत यूनियन घेर लेती है और सरेंडर करने पर मजबूर कर देती। हैरानगी की बात ये थी कि हिटलर 30 अप्रैल 1945 को ही खुदकुशी कर लेता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर खुद को सोवियत यूनियन के हवाले नहीं कर सकता था। 8 मई 1945 को जर्मनी मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर देता है। यूं होती है हिटलर की हार और वर्ल्ड वार 2 का खात्मा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।